بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے اس لائف چینجنگ سیشن کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس سیٹنگ کے اندر ہمارا ٹاپک ہے حقیقت پسندانہ رویہ، جسے انگلش کے اندر ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ کہا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مزاج اس طرح کا بن جائے، اس کا بیہیویئر اس طرح کا بن جائے کہ وہ ہر معاملے کے اندر حقیقت پسندی کا متلاشی ہو، حقیقت کا متلاشی ہو، حقیقت سے کم تر درجے کی کسی چیز کو قبول نہ کرے، اور پھر جب حقیقت سامنے آئے تو اس کو اڈاپٹ کرنے کے اندر کوئی تاخیر نہ کرے، ہاں اس کو اڈاپٹ کرنے میں بظاہر اس کا کوئی نقصان ہی ہو رہا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی سیٹنگ کے اندر ہماری گفتگو کا ٹاپک تھا مثبت ذہنی رویہ. ہم نے یہ بتایا تھا کہ زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے جو بڑے کی پوائنٹس ہیں نا، ان میں سے ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے یا مثبت ذہنی رویہ ہے، پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ. اسی طرح حقیقت پسندانہ مزاج جو ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے. مثبت ذہنی رویے کے ساتھ حقیقت پسندانہ مزاج کو ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، بعض اوقات خالی پازیٹیوٹی انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. مثلا انسان کہے جی میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں، میں بڑا مثبت ذہنی رویے کا مالک ہوں، اور وہ زہر کھا لے اور یہ سوچے کہ یہ مجھے کچھ نقصان نہیں دے گا، تو اب زہر کے اندر ایک نقصان دہ اثر کا ہونا ایک حقیقت ہے. وہ محض انسان کے مثبت ذہنی رویے سے تو چینج نہیں ہو جائے گی اس کی تاثیر. اسی طرح یہاں سے اگر آپ نے لاہور کو جانا ہے تو آپ کو ایسٹ کی طرف چلنا ہوگا، آپ ویسٹ کی طرف چل پڑے اور کوئی آپ کو روکے یا ٹوکے کہ نہیں نہیں یہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں، اس طرح آپ لاہور نہیں پہنچ سکیں گے، اور آپ کہیں نہیں جی میں بڑے مثبت ذہنی مزاج کا مالک ہوں، میں آپ کو پہنچ کر دکھاؤں گا، تو یہ غلط ہوگا، اٹ ول بی مسٹیک. تو لہٰذا مثبت ذہنی رویے کے ساتھ ساتھ آپ کو حقیقت پسندانہ رویہ بھی اپنانا ہوگا، ورنہ پھر محض جو مثبت سوچ ہے نا اس کی حیثیت خوشگمانی سے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتی. مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا جی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوا بھی تو گنتی کے چند دن. یہودیوں کو یہ زوم تھا کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جو کلیم اللہ تھا طور پر جا کر کلام کیا کرتا تھا، اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا. تو دونوں قومیں یہ سمجھتی تھی کہ ہم اللہ کے بڑے لاڑنے ہیں، اور اس بنا پر ان کا یہ گمان تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ اول تو چھوئے گی نہیں، اگر چھوا بھی تو گنتی کے چند دن. اور اس بنا پر ہر قسم کی جسارتوں اور دیدہ دلیریوں کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا. اب یہاں ان کا رویہ تو پازیٹیو تھا، مثبت تھا، ایک اچھی چیز کی امید لگا کر بیٹھے تھے، مگر نیچے حقیقت پسندی کوئی نہیں تھی. لہٰذا پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، مثبت ذہنی رویے کے ساتھ ساتھ انسان کا جو مزاج ہے اور رویہ ہے اس کو حقیقت پسندانہ بھی ہونا چاہیے. آپ اگر غور کریں تو ایمان اور اسلام کا دین کا سارا سفر حقیقت پسندی کا سفر ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے جب ایک بندہ ایمان قبول کرتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا وہ اعتراف کر رہا ہے. اور اس اعتراف کے بعد بھی عمل کے زاویوں کو درست رکھنے کے لیے قدم قدم پر حقیقت پسندی کی ضرورت ہے. اسی بنا پر آپ غور کریں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جس سورت کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا وہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ابتدائی 3 آیتیں اللہ کی تسبیح و تحمید کے متعلق ہیں، اور درمیان میں ایک دعا ہے، اور اینڈ پر پھر اسی دعا کی آگے ایکسپلینیشن ہے. اور وہ چیز کیا ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہاں سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ وہی جس کو ہم حقیقت پسندی والا راستہ کہہ رہے ہیں.
کہ جو اوریجنلی مولا تیری بارگاہ میں تیرے نزدیک جو صحیح ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، وہ راہ ہم پر آشکار کر دے۔ اور بعض اہل علم کا تو کہنا ہے کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے نا وہ بندے کی اس طلب ہدایت کا جواب ہے، کہ انسان جو اللہ سے طلب کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے، مجھے حقیقت پسندی والا راستہ دے دے، حقائق پر مبنی راستہ، تو اللہ نے ادھر قرآن کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ لوگوں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا سارا سفر حقیقت پسندی کا سفر ہے، کہ انسان ہر معاملے کے اندر یہ دیکھے کہ اس میں حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آیا کرے تو ایسے ہی بلا وجہ فوراً اٹھ کر اسے آگے سپریڈ کرنا نہ شروع کر دو، اسے بیان کرنا یا اس پر عمل نہ شروع کر دو، پہلے تحقیق کر لو کہ اس کے اندر کس حد تک صداقت ہے اور کس حد تک صداقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کفیٰ بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کے اصلی روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور مزید یہ کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اے اللہ مجھے حق کو حق کے روپ کے اندر دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس کو ماننے کی یعنی اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور مجھے باطل کو باطل کے روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو پہلے کیا مانگا کہ حق کو حق کے روپ میں دیکھنے کی توفیق، اس کا مطلب ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حق بندے کے سامنے آئے تو بندہ سمجھے کہ یہ تو غلط ہے حالانکہ وہ صحیح ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صحیح کو صحیح کے روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ کے سامنے ایک حق آئے، صحیح بات آئے، اس کو صحیح روپ میں وہ دیکھ بھی لے مگر اس کے باوجود کسی وجہ سے نہ مانے، کوئی انانیت آ جائے، کوئی تکبر آ جائے، گمنڈ آ جائے یا کوئی مسلط آ جائے، تو ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ پھر اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مثال کے طور پر قرآن نے کفار مکہ کے متعلق کہا فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب بیٹوں کے پہچاننے میں کبھی کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ تو کفار مکہ میں سے ایسے لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا، اس طرح جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی، مگر تکبر انانیت آڑے آ گئی نا تو جاننے کے باوجود بھی ماننے والے نہ بن سکے۔ اور اسی طرح دوسری بات جو حضور علیہ السلام کی نے کہی کہ یا اللہ مجھے باطل کو باطل کے روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا مطلب ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایک جھوٹ آئے، غلط چیز آئے اور وہ اس کو صحیح کے طور پر سمجھ لے، صحیح سمجھ کر قبول کر لے، تو کہا کہ جھوٹ کو یا غلط کو یا باطل کو باطل کے روپ میں دیکھنے اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے غلط چیز ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ دیکھ بھی لیتا ہے، مان بھی لیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس سے بچ نہیں رہا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کتنے کاموں کا پتہ ہے کہ وہ غلط ہیں، رشوت لینے والوں کی اکثریت کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھ لیں وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں اس کو۔ تو لہذا حق کو حق کے روپ میں دیکھنا یہ سارے کا سارا حقیقت پسندی میں آتا ہے کہ انسان ایک تو یہ پہلے دیکھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو چیز صحیح سامنے آئے اس کو اپنانے کے اندر کوئی چیز مانے نہ اور رکاوٹ نہ بننے دے کسی چیز کو، اپنی انانیت کو، تکبر کو، گمانڈ کو یا کسی مفاد کو یا مسلط کو۔ اسی طرح جب اسے پتہ چلے کہ یہ کام غلط ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کے اندر بھی کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے، وہ اس کو چھوڑنے میں بلا کسی تعمل کے اس کو چھوڑ دے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اتنی ہی وہ ریئر بھی ہوتی ہے، نایاب ہوتی ہے، اور حقیقت کا جو راستہ ہے یہ آپ دیکھیں کتنی قیمتی چیز ہے اور یہ اسی حساب سے ریئر بھی ہے، نایاب بھی ہے۔ حقیقت ایک ہے تو اس کے مقابلے میں فسانے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، سچ ایک ہیں تو جھوٹ کے ہزاروں روپ ہیں۔
मैं मिसाल दे रहा हूँ, मसलन इस कमरे के अंदर जितने भी इस वक्त ऑडियंस बैठे हुए हैं, मुझसे अगर कोई पूछे कि जी कितने हैं, तो मैं उनकी जो कुल तादाद है वो एग्जैक्टली कोई एक होगी ना, मैं वो कुल तादाद बता दूँ तो एग्जैक्टली मैं बताऊँ जी इतने हैं, तो वो तो हो गई हकीकत। और अगर मैं उसके अलावा जो भी फिगर बोलूँगा वो झूठ होगा ना। और झूठ कितने हैं? इन्फिनिट, लामहदूद। कोई भी एक फिगर 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं, अगर मैं वो फिगर बोलता हूँ तो वो तो होगी हकीकत, और उसके अलावा मैं कोई भी फिगर बोल देता हूँ तो वो झूठ है। इसी तरह हज़रत अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सहाबा किराम के सामने बैठे हुए, आपने ज़मीन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींची और उसके बाद उसके दाएं बाएं ना और कई लाइनें साथ मिलाकर खींची। फरमाया ये जो ये लाइन है ना, ये खुदा का रास्ता है, और ये दाएं बाएं जाने वाले ये सारे रास्ते शैतान के रास्ते। अब देखें, खुदा का रास्ता एक ही है, हक का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, सदाकत का रास्ता एक ही है। और झूठ के कितने रूप हैं, कितने रास्ते हैं, गलत रास्ते कितने ज़्यादा हैं। तो इस तरह सच्चाई बड़ी नायाब है। लिहाजा सच्चाई को सच्चाई के रूप में देखना और उसको पहचानने के लिए गहरी नज़र की और बसीरत की ज़रूरत होती है, और किसी भी मामले को उसको सही सियाको सबाक में देखना और उसके सही रुख से देखना बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर आप उसको गलत सियाको सबाक में देखेंगे या गलत रुख से देखेंगे तो आप सच्चाई को पहचान नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने अपनी आँखों पर एक चश्मा लगा लिया है, वो चश्मा किसी ख़ास रंग का है, तो आपको हर चीज़ अपने नेचुरल रंग में नज़र नहीं आएगी, बल्कि उसी रंग में नज़र आ रही होगी जिस रंग का चश्मा आपने लगाया हुआ है। तो फिर आप फ़र्ज़ करें आपको पता नहीं है कि मैंने सुर्ख रंग का चश्मा लगाया हुआ है, तो आप कसम खा कर भी कह देंगे सामने वाली दीवार सुर्ख है, हालांकि सामने वाली दीवार सुर्ख नहीं होगी। इसी तरह जब आपके जहन के ऊपर कोई ख्याल छा जाता है, तो जिसको हम पैराडाइम कहते हैं, एक ज़ाविया निगाह बन जाता है, तो फिर आप उस चीज़ को जब उस रंग में देखते हैं, उस मुतासर जहन के साथ देखते हैं, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि दो अफराद झगड़ रहे हैं, झगड़ने वालों में एक मेरा भाई है या बेटा है, तो मैं आम तौर पर फिर पूरे मामले को एक मुतासर जहन के साथ देखूंगा और मेरी 70% कोशिश होगी कि मेरा बेटा या मेरा भाई बेकसूर ही ज़ाहिर हो, तो मुझे उसका कसूर भी कम नज़र आएगा, क्योंकि मैंने मुतासर, हालांकि ऐन मुमकिन है सारा कसूर ही उसी का हो या 50-50 हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका ज़ीरो हो जाए और सारे का सारा दूसरे के खाते में डाल दिया जाए। ये है मुतासर जहन। इसी तरह किसी मामले को आप अगर सही कंटेक्स्ट से, सही रुख से नहीं देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि ये मेरा हाथ है, आपको क्या नज़र आ रहा है? आप कहेंगे ये पिंक सा कलर है, इसके ऊपर कुछ लाइनें बनी हुई हैं, तो मैं कहूँगा और आप कहेंगे और कुछ नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं तो इस हाथ को देख रहा हूँ, इस पर तो मुझे बाल भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, और ये तो गंदमी सा कलर है, और इसके होंठों के किनारों पर, उंगलियों के किनारों पर नाखून भी नज़र आ रहे हैं। आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब एक ही हाथ है ना, आप अपनी जगह पर सच बोल रहे हैं और मैं अपनी जगह पर सच बोल रहा हूँ, लेकिन आप देख लें हम दोनों के बयानों में कितना फ़र्क पड़ गया। तो आधी हकीकत हाथ की आपको नज़र आ रही है, आधी मुझे नज़र आ रही है। पूरी किसे नज़र आएगी? जो पूरे ऊपर उठकर वक्ती तो नीचे से ऊपर उठकर जरा देखेगा, पूरे हाथ को दोनों समतों से देखेगा, उसे हाथ की पूरी हकीकत नज़र आ जाएगी। इसी तरह एक हमारे यहाँ लतीफ़ा चलता है कि एक शहर के अंदर फर्स्ट टाइम हाथी आया, तो कुछ चंद अंधे दोस्त थे 3-4, उनको दिलचस्पी पैदा हुआ, इश्तियाक हुआ कि हम भी हाथी को जाकर देखें। अब वो हाथी को देखने के लिए आ गए, तो लेकिन बाकी सारा शहर जो हाथी देख रहा था वो तो आंखों से देख रहा था, मगर उन्होंने टटोल कर ही देखना था। वो किसी का हाथ कहीं पड़ गया, जिसका हाथ पड़ गया हाथी के कान पर, उससे पूछा कि हाथी कैसा होता है? उसने कहा हाथी तो जो है ना एक छाछ की मानंद होता है। ये छाछ नहीं होता जिससे चीज़ों को छानते हैं, वो बड़ा सारा उसका कान होता है। उसने कहा छाछ की मानंद होता है। किसी का हाथ पड़ गया हाथी की टांग पर, उसने कहा हाथी तो यार एक पिलर की मानंद, एक सतून की मानंद होता है। जिसका हाथ हाथी के पेट पर पड़ा, उसने कहा हाथी तो एक ढोल की मानंद होता है। आप देखें, ये पूरी हकीकत हाथी की कोई भी बयान नहीं कर रहा। जिसको जितना पता है, जिसने जिस एंगल से देखा है, जहाँ से देखा है, उसने उतनी हकीकत बयान करके और उतनी को कुल हकीकत समझ रहा है। तो इस तरह हमारे साथ ज़िंदगी के अंदर चलता रहता है कि बहुत सारे मामलात के अंदर हम फिक्री गुमराहियों का शिकार होते हैं और हकायक तक ना पहुँच सकने की बिना पर, और फिर वही फिक्री गुमराहियाँ हमारे अमल में आती हैं और अमली ज़िंदगी को गुमराहियों का और बुलबुलियों का शिकार कर देती।
اب سوال یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچا کیسے جائے. ڈاکٹر نپولین ہل ویسٹرن دانشور ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑا خوبصورت فارمولہ دیا ہے کامیابی کی اور کامرانی کے, فلسفہ کامیابی اور کامرانی کے سنہری اصول کے نام سے ایک کتاب ہے, اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے, آج کل ریئر ہے, ویسے نایاب ہے, تو انگریزی میں اوریجنل مل جاتی ہے. تو انہوں نے اس کے اندر 2 نکاتی ایک فارمولہ دیا ہے. نمبر 1 ہے حقائق اور اطلاعات میں فرق کرنا, اور نمبر 2 ہے ضروری اور غیر ضروری حقائق کے اندر فرق کرنا. اب یہ 2 نکاتی فارمولہ بڑا افیکٹو ہے اور بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہے. حالانکہ اس نے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات نہیں کی, مگر ہم نے جب دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ اس کے جو 2 اجزاء ہیں نا, یا 2 ایلیمنٹس اس فارمولے کے, ان میں کوئی ایک جز بھی ایسا نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف. پہلی چیز سمجھیں کیا ہے کہ حقائق اور اطلاعات میں فرق کرنا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے, دائیں بائیں سے ہمارے کانوں میں پڑتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت بھی ہو. وہ ایک اطلاع ہے, عین ممکن ہے وہ حقیقت بھی ہو, اور عین ممکن ہے جسٹ ایک انفارمیشن ہو, اطلاع ہو, اس کے اندر حقیقت والی بات ہی کوئی نہ ہو. یہ پہلا ان کے 2 نکاتی فارمولے کا یہ پہلا جز ہے کہ بندہ حقائق اور اطلاعات کے اندر فرق کرنا سیکھے. مثال کے طور پر ہم نے اپنی بچپن کے اندر بڑوں سے کئی باتیں سنی, مثلا کہا کرتے تھے کہ جی دن کے وقت اگر روشنی چل رہی ہو نا تو پھر مسافر راستہ بھول جاتے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے. حالانکہ جب جوان ہوئے بچپن میں ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ حقیقت ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں تھی, جسٹ ایک اطلاع تھی. اور بڑوں کو بھی وہ اطلاع پیچھے سے کہیں سے پتہ نہیں چلتی آ رہی تھی, ملی, انہوں نے ویسے ہی آگے ٹرانسفر کر دی. تو یہ اطلاع تھی, حقیقت نہیں تھی. تو بچپن میں ہم اسے حقیقت سمجھتے رہے, بڑے ہونے پر پتہ چلا کہ یہ حقیقت نہیں, یہ تو محض ایک اطلاع تھی. اسی طرح ہم بچپن میں یہ سنتے رہے کہ اگر بلی کالی راستہ کاٹ جائے تو بندے کا کام خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے وہ اگر راستے میں بلی کالی آ جاتی تو وہ جس کام پہ جا رہے ہوتے اس دن جایا ہی نہیں کرتے. حالانکہ جب ہم بڑے ہوئے, پڑھا, اپنی نظر سے دیکھا معاملات کو, حالات کو, تو پتہ چلا کہ یہ جسٹ ایک انفارمیشن تھی, اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں تھی. اسی طرح اور بے شمار معاملات. بعض لوگ ایسے ہیں کہ پیچھے سے کوئی آواز دے دینا, گھر والوں میں سے کام پہ صبح نکل رہے ہوں, وہ کہتے ہیں بس پیچھے سے آپ نے آواز کیوں دے دی, اب کام خراب ہو جانا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ منگل والے دن, ٹیوزڈے والے دن سفر نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ منحوست والا دن ہے, حالانکہ نحوست اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے ایسی چیز. تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہے نپولین ہل کا پہلے فارمولے کا پہلا نقطہ کہ بندہ حقائق, اگر وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو حقائق اور اطلاعات کے اندر فرق کرنا سیکھے. اور دوسرا نقطہ کیا ہے کہ ضروری اور غیر ضروری حقائق کے اندر بھی فرق کرنا سیکھے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کے سامنے کوئی بات آئی, سب سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, کہیں سے آپ کے علم میں آ رہی, سب سے پہلے تو پہلا فارمولہ نمبر 1 لگائیں نا, اپلائی کریں کہ یہ اطلاع ہے یا حقیقت ہے. فرض کریں اگر تو اطلاع ثابت ہو رہی ہے تو وہیں پہ خارج, پھر تو دوسرے درجے تک لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, اسے وہیں پہ ختم کر دیں, نکال دیں ذہن سے. اور اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حقیقت ہے تو پھر اس پر فارمولہ نمبر 2 اپلائی کریں. اور دوسرا فارمولہ کیا ہے, پھر یہ دیکھیں کہ یہ حقیقت میرے ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ حقیقت ایک ہو مگر وہ آپ کے ریلیونٹ نہ ہو. بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں, حقیقتیں اگرچہ اپنی ذات کے اندر ابدی صداقت کو لیے ہوئے ہوتی ہیں, دائمی سچائیوں کو لیے ہوئے ہوتی ہیں, مگر اس کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ ایک حقیقت کسی خاص حالات کے اندر کسی بندے پر یا کسی گروہ پر اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لہذا دوسرا نقطہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ چلو یہ حقیقت تو ہے مگر ہم پر اپلائی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ دوسری بات بھی بہت ضروری ہے. میں اس کی وضاحت کے لیے قرآن و حدیث سے کچھ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے ایک چیز حقیقت ہونے کے باوجود بھی عین ممکن ہے کسی پر اپلائی نہ ہو رہی. مثلا مکی زندگی کے اندر 13 سال ہے, 13 سالہ دور کے اندر مسلمان مارے کھا رہے ہیں, اسٹیپ کوئی نہیں اٹھا رہا. کافر طرح طرح کی سختیاں کر رہے ہیں, تنگیاں اذیتیں دے رہے ہیں, مسلمان خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینے میں آتے ہیں, اب یہاں آ کر اسٹرینتھ بنتی ہے, مسلمانوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, اب اس قابل ہو جاتے ہیں
کہ کافروں سے ٹکر لے سکے تو قرآن کی آیت آ جاتی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، میرے رسول اب ان سے جنگ کرو، اب خاموشی نہیں چلے گی، تلوار کے جواب میں تلوار اٹھاؤ، تیر کے جواب میں تیر چلاؤ، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تم اتنے کمزور نہیں۔ اب دیکھیں 13 سال تک مکہ کے اندر مسلمان مارے کھاتے رہے اور اس وقت قرآن کی کوئی آیت نہیں۔ اب وہ آیت تو قرآن کے اندر موجود ہے نا، جو آیت اتری مدینے میں آ کر، لیکن فرض کریں آج دنیا کے اندر کسی جگہ پر وہ حالات ہوں جو مکے کے اندر مسلمانوں کے تھے، یعنی وہ کمزور تھے، اور وہاں پر کوئی جوشیلا آدمی اٹھ کر مسلمانوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائے، کہے کہ ٹکرا جاؤ، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا، اٹ ول بی رانگ۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی کہ یہ قرآن کا دیا ہوا فلسفہ حقیقت ہے مگر ان پر اپلائی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام توحید کے غلبے اور شرک کو مٹانے کے لیے دنیا میں آئے، لیکن 13 سال تک حضور علیہ السلام کے سامنے عین کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کا نبی خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کتنی طاقت نہیں تھی، اگر کافروں سے ٹکر دی جاتی تو اس کے نتیجے میں نقصان اپنا زیادہ ہو سکتا تھا، لہذا خاموشی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، آج بھی کسی جگہ پر ایسے حالات ہوں، مسلمان کمزور ہوں، ان کے سامنے بھی اگر شرک ہو رہا ہے تو وہاں پر فارمولہ مدنی زندگی والا اپلائی نہیں ہوگا، مکی زندگی والا اپلائی ہوگا، کہ جس قسم کے حالات کے اندر وہ آیتیں، وہ جہاد کی آیتیں مدنی حالات کے اندر اتری تھی، جہاں مسلمان اس ٹکر دینے کے قابل ہوں گے وہاں پر وہ آیتیں ان کی بھی اپلائی ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے پاس ایک ینگ مین آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں بیوی کو کس کیا جا سکتا ہے، بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نو۔ ایک کسی دوسرے وقت میں ایک بوڑھا آتا ہے، وہ بھی یہی کویشچن کرتا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کو کس کیا جا سکتا ہے، اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یس۔ اب حضور علیہ السلام نے نہ وضاحت ادھر کی کہ کیوں نو، نہ ادھر کہا کیوں یس۔ بعد کے دور کے محدثین بیٹھے، انہوں نے کہا کویشچن ایک ہی پوچھا جا رہا ہے، جواب دو الگ الگ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک کو کہا جا رہا ہے یس، روزے کی حالت میں بیوی کو کس کیا جا سکتا ہے، بوسہ لیا جا سکتا ہے، ایک کو جواب دیا جا رہا ہے نو، تو یہ ادھر نو کیوں، ادھر یس کیوں؟ جب انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ جس کو نو کہا گیا تھا نا، ہی واز اے ینگ مین، اور جوانی کے جذبات آپ کو پتہ ہے ذرا اندھے ہوتے ہیں، شدت والے ہوتے ہیں، تو کس کرنے سے اگلی سٹیج بھی آ سکتی ہے کہ انسان کا اپنے اوپر کنٹرول نہ رہے اور پھر ایک روزے کے بدلے میں 7 روزے کنٹینیوسلی رکھنے پڑ جائیں، لہٰذا ان کو کہہ دیا نو، ٹھیک ہے۔ اور بوڑھے آدمی کے جذبات میں وہ شدت، وہ تیزی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اگر کس کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی کنٹرول ہی نہ ایسا رہے اور اگلی سٹیج میں چلا جائے، لہٰذا اسے کہا کہ چلے بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں تو اس آخری منزل سے روکا گیا نا روزے کی حالت میں کہ وہ کام نہیں کرنا ہے، تو اصل مقصد تو وہ تھا، تو جوان آدمی چونکہ بہک کر وہاں تک جا سکتا تھا اسے روک دیا، بوڑھا نہیں جا سکتا تھا، بوڑھے کے جانے کا امکان نہیں تھا، اسے نہیں روکا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ آج کا ایک ینگ مین اگر وہ بوڑھے والی حدیث کو لے کر روزے کی حالت میں کس کرنا شروع کر دے اور اسے کہے نہیں یار یہ غلط ہے کام، وہ کہے گی وہ دیکھو حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہوئی ہے بات، حضور علیہ السلام نے فلانے نے سوال کیا تھا، اس کو اجازت دے دی تھی، تو یہ اٹ ول بی رانگ، یہ مس پرسیپشن ہوگی، کیونکہ وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر بات کو دیکھ رہا ہے، اس پر وہ حدیث نہیں، وہ حدیث اپلائی ہو رہی دوسری، دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر حقیقت۔ یہ ہے نپولین ہل کے فارمولے کی وہ دوسرا پوائنٹ، کیا کہ حقائق اور ضروری اور غیر ضروری حقائق میں فرق کرنا سیکھیں، کہ ایک حقیقت ٹھیک ہے، حقیقت ہے، وہ آپ کے ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر رکھو تہ بند کو یا پائجامے کو، جو نیچے کرے گا جتنا ایسا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بیک گراؤنڈ میں یہ تھی کہ وہ تکبر کے طور پر روائی تھا عربوں کے ہاں تہ بند نیچے پیچھے لٹکاتے ہوئے چلنا، اور زیادہ کافی یعنی کہ نا اپنے قد سے زیادہ بڑا سنوا لینا اور پیچھے لٹک رہا ہونا کپڑا، اور جتنا بڑا کپڑا ہونا اتنا بڑا سمجھنا کہ یہ اتنا بڑا چودھری، تو تکبر سے اسلام روکنا چاہتا تھا، تو آپ نے روک دیا، کہا کہ نہیں تہ بند وغیرہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہ ہو، اور بڑی سخت وعیدیں آئیں۔ اصل میں وہ عیدیں اس تکبر کی بنا پر تھیں، ٹھیک ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تکبر ہی کوئی نہیں تھا،
ان کے متعلق تو آقا نے فرمایا کہ جس نے زمین پر چلتی پھرتی ایک لاش دیکھنی نا، مردہ دیکھنا ہو، جو اپنے ارادوں کو مٹا چکا ہے، تو میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی بے دھیانی کے اندر کئی مرتبہ ان کا تہبند نیچے ہو جاتا تھا۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنی، پریشان ہو کر آ گئے، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا تہبند بے دھیانی میں نیچے چلا جاتا ہے تھوڑا، تو کیا یہ اتنی بڑی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا ایسا؟ آپ نے فرمایا لستا منہم، اے ابو بکر تم ان میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ حدیث ان کے لیے ہیں جو تکبر کی بنا پر ایسے کرتے۔ تو آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ اس فارمولے کا جو دوسرا حصہ ہے نیپولین ہل کا فارمولہ، کہ حقائق ضروری اور غیر ضروری حقائق کے اندر بھی انسان فرق کرنا سیکھے تو پھر وہ صحیح نتائج تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح علم الفقہ کے اندر قاعدہ ہے کہ لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان، کہ زمانوں کی تبدیلی کے ساتھ احکام کی تبدیلی کا انکار نہیں کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم جیسے جیسے زمانہ بدلے گا، اب حضور علیہ السلام عام طور پر گھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے، آج کوئی دیندار اٹھ کر کہے نہیں جی میں تو پجاروں پہ نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ یہ تو خلاف سنت ہے، حضور علیہ السلام تو گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، تو یہ اس کی مس پرسیپشن ہوگی، کیونکہ یہ زمانے حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ سواری موجود ہی نہیں تھی، تو آج آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے دے دی ہے تو اس سے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے، کوئی ایسی خلاف سنت بات نہیں ہے۔ تو اچھا المیہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ بچپن کے زمانے سے ہی جب ہماری عقل میں ابھی اتنی میچورٹی نہیں آئی ہوتی ہے، تو اس میچورٹی کے نہ ہونے کی بنا پر جو کچھ ہمیں بتایا سکھایا جاتا ہے وہ سارا کچھ ویسے ہی ایز اٹ از ہمارے ذہنوں میں اترتا چلا جاتا ہے، اور جب ہم میچور ہوتے ہیں نا، میچور ہونے تک وہ سارے کا سارا ذہن کی یادداشتوں کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اور ہم اسے اس کی صداقت کو مان چکے ہوتے ہیں، اور پھر اگلی ہماری ساری زندگی ان کے اندر کئی باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور کئی غلط بھی ہوتی ہیں، جو غلط باتیں بھی ہوتی ہیں ہم ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ یہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ لہٰذا حقیقت پسندی والا مزاج پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو ماضی کا جائزہ لیں کہ جو کچھ اب تک ہمارے ذہنوں میں بڑوں بوڑھوں کی طرف سے آ گیا ہے، کیا وہ ساری باتیں ویسے ہی ہیں یا کہیں کوئی فرق ہے؟ جہاں کہیں کوئی فرق نظر آئے علم کی روشنی میں، نالج کی روشنی میں، اس فرق کو دور کیا جائے، اور دوسرا آئندہ کے لیے اپنا مزاج اس طرح کا بنایا جائے کہ میں نے جو بات بھی میرے سامنے آئے گی اس کو ان دو کسوٹیوں پر پرکھنا ہے۔ نمبر ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ جو بات میرے کانوں میں پڑ رہی ہے یا میں پڑھ رہا ہوں کسی کتاب سے، اخبار سے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک اطلاع ہے؟ اگر اطلاع ہے تو اسے پہلے مرحلے میں جھٹک دیا جائے، اسے آگے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ حقیقت ہے تو پھر اگلا فارمولہ یہ دیکھا جائے کہ وہ حقیقت جس قسم کے سرکمسٹانسز کے اندر، جس قسم کے حالات کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ان کے اندر وہ حقیقت اپلائی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ یہ دوسری بات۔ تو یہ دو کام اگر کر دیے جائیں تو پھر انشاءاللہ زندگی بے شمار قسم کی گمراہیوں سے بچ سکتی ہیں اور زندگی عروج کی طرف جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں ہم نے ٹاپک کا جو عنوان رکھا وہ حقیقت پسندانہ رویہ رکھا۔ رویے سے مراد یہ ہے کہ یہ حقیقت پسندی ہماری عادت بن چکی ہو، ورنہ کبھی کبھی تو حقیقت پسندی کا مظاہرہ ہر کوئی کر لے گا جس کی عادت نہیں بھی بنی۔ کبھی کبھی کسی کام پر عمل پیرا ہو لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہر کوئی ہو ہی لیتا ہے۔ جھوٹے سے جھوٹا آدمی بھی کبھی نہ کبھی تو سچ بول ہی لیتا ہے نا، تو لیکن کبھی نہ کبھی سچ بولنے کی بنا پر ہم اسے سچا نہیں کہیں گے، سچا اسی کہیں گے جس کی عادت بن چکی ہے سچ بولنا، اور اکثر و بیشتر سچ ہی بولنا۔ اسی طرح حقیقت پسندی والا مزاج ہم اس بندے کا کہیں گے کہ جس کی یہ عادت بن چکی ہوئی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ہر معاملے کے اندر حقیقت کو دیکھتا ہے اور اس کو قبول بھی کرتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کا حقیقت پسندانہ رویہ اس کا حقیقت پسندانہ بن چکا ہے۔ اور کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی کام میں اپنے ذہن کو ابتدا کے اندر کسی بھی معاملے کا عادی بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ کوئی چیز کا بھی آپ عادی بننا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ابتدا میں محنت درکار ہوتی ہے، چلتے چلتے جب وہ معاملہ عادت بن جاتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ اس معاملے میں بھی ہمیں کرنا ہے۔ ابتدا میں ہمیں اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا اس کی کیئر کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا، اس کو حقیقت پسندی والے مزاج کی طرف لانے کے لیے تھوڑی سی شعوری کوشش کرنی ہوگی، اور جب ایک دفعہ ہمارا ذہنی مزاج حقیقت پسندی والا بن گیا نا تو پھر اس کے جو ثمرات ہیں نا وہ ساری زندگی ہمیں ملتے رہیں گے،
اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر بہت ساری بہاریں آ جائیں گی، عروج کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا، ترقی کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری باتیں یاد رکھنے اور ان پر زندگی بھر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔